وحی کی قسمیں۔ اب ہم اصل بیان سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی قسمیں پرکار بیان کریں گے، کیونکہ وحی اللہ کا پیغام، نبوت اور پیغمبری کی جڑ اور اصل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی چند قسمیں بیان کی ہے جو اس پرکار ہے۔ نمبر 1، سچے خواب۔ خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شروعات ہوئی۔ آپ کو رات میں جو خواب دکھتا اس کی تعبیر دن میں بالکل اسی طرح ظاہر ہوتی جو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ڈالی کہ کوئی آدمی جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق، روزی، خوراک، کھانا پورا حاصل نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حاصل کرنے میں اچھا طریقہ استعمال کرو، اور رزق ملنے کی دیری تمہیں اس بات پر تیار نہ کر دے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی بات مانے فرمانبرداروں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل بنا کر آپ سے بات کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی اللہ کا پیغام و حکم گھنٹی کے بجنے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے کٹھن صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا اور وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر بوجھ ہوا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ران کچل جائے گی۔ نمبر 5، آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کی طرف وحی کرتا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 بار پیش آئی۔ نمبر 6، وہی جو معراج کی رات نماز فرض ہونے کے بارے میں آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ آسمانوں کی سیر کے لیے بلائے گئے تھے۔ نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ طور پر بات چیت فرماتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل آمنے سامنے بغیر پردے کے بات کرتے، مگر اس شکل پر عالموں کے بیچ اختلاف رائے متبھید ہے۔